28 مئی 1998 کی ایک گرم دوپہر تھی۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں کچھ لوگ سامنے پہاڑوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر جوش واضح نظر آ رہا تھا۔ 3:16 پر ان میں سے ایک شخص نے سامنے پڑی مشین پر ایک بٹن دبایا، جس کے چند لمحوں بعد سامنے موجود پہاڑی سلسلے میں ایک زبردست ارتعاش پیدا ہوا، جس کے ساتھ ہی پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہاں مٹی اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں اور وہاں موجود سب مرد مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ ان کی محنت رنگ لے آئی تھی اور پاکستان کے کیے گئے ایٹمی تجربات کامیاب ثابت ہوئے تھے، جس کے بعد پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ تاریخ میں اس دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنی زمین، اپنا وطن ہر انسان جان سے عزیز رکھتا ہے۔ اس محبوب زمین کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دفاعی نظام کا حصول ناگزیر ہے، تاکہ اپنی پاک زمین کو دشمن کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ 28 مئی کو پوری پاکستانی قوم یوم تکبیر جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، سائنسدانوں کی محنت و لگن، بہترین فوجی و سیاسی قیادت اور پوری قوم کی دعاؤں کے نتیجے میں پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے پہاڑی سلسلے میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، جسے چاغی 1 کا نام دیا گیا۔ 30 مئی کو پاکستان نے ایک اور ایٹمی دھماکہ کیا، جسے چاغی 2 کا نام دیا گیا۔ چاغی کا انتخاب 2 وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا۔ پہلی یہ کہ اس جگہ کا درجہ حرارت کافی زیادہ تھا اور پانی کی کمی تھی، جس کی وجہ سے یہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ ایسے تجربات کے لیے محفوظ تھا، کیونکہ یہاں عام درخت کے وسائل بھی نہیں تھے۔ ان 2 وجوہات نے اس علاقے کو ان تجربات کے لیے بالکل پرفیکٹ بنا دیا تھا۔ پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت کا حصول قطعی آسان نہیں تھا۔ اس کے پیچھے انتھک محنت اور کاوشیں پوشیدہ تھیں۔ 19 مئی 1998 کو سائنسدانوں کی ٹیم چاغی پہنچ گئی تھی۔ 24 مئی 1998 کو مکمل تیاری کرنے کے بعد نیوکلیئر ڈیوائسز نصب کر دی گئی تھیں۔ 26 مئی 1998 کو سارا علاقہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ چاغی کے گرد 100 کلومیٹر کا علاقہ پاک فوج نے گھیرے میں لے لیا تھا اور فضا میں حفاظت کے لیے فائٹر جیٹس بھی فلائی کر رہے تھے۔ چاغی کا موسم اس دن بہت صاف تھا۔ جناب ارشد صاحب کو ٹریکنگ ڈیوائس کا بٹن دبانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جنہوں نے اس مشین کا ڈیزائن ترتیب دیا تھا۔ ایک پرتوکل دعا کے بعد اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ بٹن دبا دیا گیا۔ 30 سیکنڈ کے وقفے سے سامنے موجود چٹان میں دھماکہ ہوا۔ زمین میں 4 سے 6 ریکٹر سکیل کے مطابق ارتعاش پیدا ہوا اور سامنے موجود چٹان کا رنگ گرے سے ہاف وائٹ ہو گیا۔ چٹان پر جمی مٹی ہوا میں اڑنے لگی اور درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ گیا اور دھوئیں اور گرد کے بادل نمودار ہو گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ساری ٹیم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ہی پاکستانی دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اس اعزاز کا اصل حقدار وہ عظیم سائنسدان اور پاکستان کی بہادر فوج ہے، جنہوں نے ہر حال میں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خود کو صف اول میں پیش کیے رکھا ہے۔ ان عظیم سائنسدانوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام سر فہرست ہے۔ یہ قوم کے محسن ہیں اور وطن عزیز کے قومی ہیرو ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر پاکستان غلام اسحاق کی جانب سے 23 مارچ 1991 کو ہلال امتیاز اور 25 مارچ 1997 کو صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری کی طرف سے نشان امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر سمر مبارک من نے بھی انتھک محنت سے اس مشکل مشن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھ دیا۔ پاکستانی قوم اپنے سائنسدانوں
انجینئرز، ان کی ٹیم اور گمنام ہیروز کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ ان کی انتھک محنت، کوشش اور حوصلے کے بغیر اس دفاعی نظام کا حصول تو دور تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ تاریخ کے ڈسٹ بن میں باقی سب تو شاید ضائع ہو جائے، لیکن ہمارے ایٹمی پروگرام کے خالق ذوالفقار علی بھٹو، اس پروگرام کے محافظ جنرل ضیاء الحق اور ایٹمی دھماکے کرنے کے فیصلے پر ڈٹے رہنے والے وزیر اعظم نواز شریف کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہاں میں اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں کہ ایٹمی طاقت کے مقصد کا حصول آسان نہ تھا۔ اس مقصد کے حصول میں کئی سالوں کی ریسرچ اور محنت پوشاں تھی، جس سے سائنسدانوں نے اپنے ہدف کے حصول کو ممکن بنایا۔ مغربی دنیا کے بڑے ممالک نے حتی الامکان پاکستان کو اس مشن سے باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی، لیکن بلند حوصلہ قوم اور مخلص لیڈرشپ کے ارادوں کو پست کرنے میں تمام دنیا ناکام رہی۔ الحمدللہ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور اپنے دفاعی نظام میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ آنے والی نسل کو اپنی تاریخ اور ان قابل تعظیم لوگوں کا بتائیں، تاکہ ان کے اندر بھی وطن سے محبت کا جذبہ بیدار ہو اور وہ پاکستان کے ذمہ دار شہری ثابت ہوں۔ اس یوم تکبیر پر میری یہ دعا ہے کہ وطن عزیز ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ آمین۔